درود پاک کو جمعے کے دن صرف 11 بار پڑھے گا، اب اس کے فائدے سنیں۔ اب وہ جو درود پاک ہے وہ درود پاک بھی آپ سن لیں اور اس کے فائدے بھی سن لیں۔ اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز معاشرہ اس کو پڑھنے والے شخص کا میرے کملی حالے کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ 11 بار۔ اچھا، اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا چہرہ روز محشر اور زندگی میں کبھی مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ اس کا چہرہ مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے اکرام سے پیش آئیں گے، اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، موت کے وقت فرشتے خود اس کے کام آئیں گے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کی پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ وہ کیسے؟ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، میلوں میلوں اور میلوں دور حضرت ساریہ ایک کملی والے کے غلام صحابی ہیں، اور وہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے، اور دشمن پیچھے سے اچانک حملہ کر رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے خطبے میں کھڑے ہو کے وہیں سے کہا، ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کرنا، دشمن حملہ کر رہا۔ حضرت ساریہ آئے تو وہی لمحہ، وہی وقت، وہی ساتھ، وہی کھڑی بتائی، اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی، اور عمر نے فرمایا تھا ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کر، اور میں نے خیال کیا تو دشمن شب خون مار رہا تھا، اچانک حملہ کر رہا تھا، اور میں نے وہ بس سنتے ہی اس طرف کیا تو دشمن ناکام ہو گیا۔ اس کو وہ آنکھیں ملیں گی جو حضرت عمر کو ملی تھی۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 11 بار پڑھنے۔ اب اگلی سنیں، 5واں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے، کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، کشف کی دنیا ملے گی، کشف کی دنیا ملے۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں جو قبرستان میں جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، قبر والوں کے حالات اور قبر والوں کے واقعات ان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ ہر قبر بول رہی ہوتی ہے، ہر میت بول رہا ہوتا ہے، واقعات کھلتے ہیں، واقعات کھلتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے کہا، مولا اب مجھ سے کشف ہٹا لے، پردے مجھ میں واپس دے دے، مجھ سے بس میری ہو گئی ہے۔ غسل کا پانی دیکھتا ہوں تو جو بندہ غسل کا پانی بہ رہا، اس غسل کے پانی میں اس کی خطائیں اور جرم بہتے جا رہے ہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ وضو کر رہا تو ہاتھوں سے وہ چیز دھلتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یا اللہ روٹی کھاتا ہوں تو اس کا ذکر ہے، اب ذکر کرنے والی روٹی کو دل نہیں چاہتا کھاتا ہوں، اللہ مجھ سے پردے واپس دے دے، مجھے پردے بس ہٹے ہوئے پردے واپس دے دے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کشف کی صلاحیتیں اللہ اس کو عطا کریں گے، اور کشف دل کی دنیا کو جاننا، قبر کی دنیا کو جاننا، پرندوں کو بولیوں کو جاننا، پرندوں کی حرکات سکنات کو جاننا، پرندوں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کے نظام کو جاننا، کیونکہ ہر پرندہ، ہر جانور جو بولتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتہ شیر جو ہے حتیٰ کہ جو دھاڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے۔ یہ صلاحیتیں ملیں گی۔ اور 7واں فائدہ اس کو یہ ہوگا، اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام سدا رہے گا۔ اللہ اس کو دوست بنا لے گا، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو بلند مقام دے گا، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو عظیم گریٹ کر دے،
اور دنیا میں اس کی عزت وقار شان و شوکت ہوگی، اور دنیا میں اس کا مرتبہ ہوگا، اس کی بلندی ہوگی، سر بلندی ہوگی۔ اور نواں فائدہ اس کا یہ ہے، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی دیکھ نہ سکے گا، وہ ملے گا جو کسی کو ملا نہیں۔ اب بتائیں، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس کو وہ ملے گا جو کسی کو نہیں ملا۔ وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکا، اور وہ ملا جو کسی کو نہ ملا۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے، دل اور جسم کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل کا برتن وسیع ہوگا، اللہ اس کے دل کی تمام تاریکیاں مٹا کے اس کے دل کو روشن منور کر دیں گے۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائے گا، مخلصین اللہ الدین، اللہ مخلصین میں اٹھائے گا۔ اور پتہ ہے مخلصین کون ہوں گے؟ مخلصین میرے کملی والے کے یار ہوں گے، مخلصین آل بیت ہوں گے، مخلصین بڑی بڑی اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں، اللہ کے درویش ہوں گے۔ یہ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے۔ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائیں گے۔ اور 13واں فائدہ، اس درود پاک پڑھنے والی کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ ہاں۔ اور 14واں فائدہ، اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اسے صحت عطا فرمائے۔ یہ جو بعض مجازیب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، نقیب، نجیب، ابرار، اور اللہ کی خاص ہستیاں، نیک، یہ جو ہوتے ہیں یہ منہ سے بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ وہ بولوں میں وہ زندگی آتی ہے، بولوں میں وہ تاثیر آتی ہے، بولوں میں وہ کائنات آتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے۔ صرف 11 دفعہ پڑھ لیں، تاثیر مل جاتی ہے۔ ایک صاحب سیاسی آدمی ہیں، مشہور ہیں، مجھ سے کہنے لگے، میرے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، میں جو بولتا تھا میری بات مان لیتے تھے۔ کہنے لگا ایک بات پہ ایک دفعہ ایک سیاسی آدمی گزرا ہے، حفیظ پیر زادہ، کہنے لگے کوثر نیازی تھا، حفیظ پیر زادہ تھا، بختیار وہ ایک ہو تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا، شاید سارے ہی فوت ہو گئے یا کوئی زندہ ہو۔ کہنے لگے یہ بیٹھے تھے، ایک چیز پہ بحث ہو رہی تھی اور کوئی چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ کہنے لگا میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا خیال ہے، ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھیں، کہہ رہے تو نے تو مسئلہ حل کر دیا، تیری بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے، یہ وظیفہ ہے۔ کہنے لگے جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا، مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ، کہنے لگے وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا، اجازت لے لی، وظیفہ لے لیا، اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں، لفظ میں نے کیا کہا، ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی۔ اور اس کا 15واں فائدہ ہے، اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائیں گے۔ غیب کی روزی ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے ہی مل سکتا ہے۔ ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجت، نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ کے گیا۔ یہ بیٹھ گئے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، اشرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ گیا۔ اب چوہا آتا گیا باہر رکھتا گیا، آتا گیا باہر رکھتا گیا۔ انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا۔ انہوں نے اٹھائے اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے، کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق ہے، یہ تو میرا حصہ ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے، اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق۔ ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں، جہاں سے خیال نہیں، جہاں تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق، خیال نہیں، گمان نہیں، تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق ملے گا۔ اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ 15 ہو گئے۔
17 فائدے ہیں اس 16واں فائدہ اس کا یہ ہے، اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی قطب ابدال غوث قلندر بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے، اللہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایک اور بھی ہے، جہاں روحانیت، ولایت، تقوی، اللہ کا تعلق ہے، اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے ولی کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دکھا دیتا ہے، اور ایک نعمت یہ بھی ہے، اللہ اپنے ولیوں کی نسلوں کو پالتا ہے جیسے گدی نشین درباروں کے مجاوروں کی نسلیں پل رہی ہیں۔ جتنی مہنگائیاں آ جائیں، جتنی دنیا آ جائے، جتنا کچھ آ جائے، انہیں کوئی نسلوں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی مرے بامے جیوے مما والی گھول پتا سے پیوے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک اس کو وہ عطا فرمائیں گے جو بڑی بڑی ہستیوں کو ملا، اور یہ اللہ پاک اس حالت میں موت دیں گے کہ اللہ اس کے دل کو سیاہیاں ختم کر کے، گندگیاں ختم کر کے، حتیٰ کہ بری عادات اور تنہائیوں کے عیب، گناہ، بدبختی، شقاوت صاف کر کے اللہ پاک اسے اپنے پاس اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک کہ یہ صفائیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ اسے اپنے پاس اس حالت میں بلائیں گے کہ وہ پاک اور صاف اور نور اور روحانی اور نورانی ہو۔ اور اس کا آخری فائدہ یہ ہے، اس کی برکت سے اللہ رزق کے غیبی روحانی عطا فرمائیں گے اور جسمانی عطا فرمائیں گے۔ رزق کے غیبی، روحانی اور جسمانی، بہت بڑی گہری بات، ایسی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب وہ درود پاک سنیں اور مختصر سا۔ کون سا درود پاک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ آپ میرے ہر درس میں سنتے ہیں اور میرے خیال میں آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا، اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا، اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا۔ یہ ہے صرف جمعے کی نماز کے بعد اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اب میں پڑھتا ہوں، آپ گھڑی دیکھیں اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ تو 11 دفعہ پڑھنے سے 110 سیکنڈ ہیں، ایسے 101 منٹ 10 سیکنڈ، 1 منٹ ایسے، اب بولیں 2 منٹ۔ ہم عموماً کہتے ہیں بس 2 منٹ میں آیا، 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ کہتے ہیں نا، عام ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے 2 منٹ۔ 2 منٹ کے اندر کام ہو گیا اللہ کی مہربانی سے۔ 2 منٹ۔ اب بولو، اگر یہ کوئی بندہ صرف 2 منٹ کا یہ لفظ یاد کر لے اور جمعے کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے اس کو 11 دفعہ پڑھ لے، کمال ہی کمال ہے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے، سورۃ کہف ہے۔ کہف، کیوں جی کہف؟ کہف ہے، اس نام میں بڑی طاقت ہے۔ اب اس نام کو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ لوگوں کے تجربات بتاتا ہوں۔ کہنے لگا یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ روحانی کلاس میں سنا تھا۔ گھر کی 4 دیواری، گھر کے اندر کی دیواروں پر، حتیٰ کہ چھت پر، ہر جگہ میں نے اس کو انگلی سے لکھا، کہف، بس انگلی سے لکھا کہف، بس لکھ دیں انگلی سے کہف۔ آگے سنیں، ہمارے تہخانے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں کہاں سے ایک سانپ کا بچہ میں نے دیکھا تو تہخانے کی فرش پہ رینگ رہا۔ کہنے لگے میں نے سانس بند کر کے 11 بار پڑھا کہف کہف، اور اس میں پھونک مار دیا۔ اب وہ ہل نہیں سکتا تھا، ہر طرف سے اس کو کڑا مل گیا، اور پھر ہم نے اس کو آرام سے مار ڈالا۔ 11 بار کیا پڑھا؟ کہف۔ ابھی ہم بیٹھے بیٹھے 11 بار ایک مقصد کے لیے پڑھیں گے کہف۔ ایک تو اس کے 3 حرف ہیں، کاف، ہا اور فا، جسے ہم فے کہتے ہیں، کاف، ہے اور فے۔ ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 30 نیکیاں تو نقد ہمیں مل جائیں گی، 30 نیکیاں۔ اس کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی ہوگا، ہم ایک نیت سے کرتے ہیں کہ یا اللہ، نفس اور شیطان کے جو حملے ہیں اور جو جادو ہے اور جو اس کا کالا وار ہے اور جو میرے اوپر کالی چیزوں کا وار ہے، نفس اور شیطان کی کالی چیزوں کا وار میرے دل پہ، میری نیکیوں پہ، میری عبادت پہ، میری آنکھوں پہ، جس کی وجہ سے میری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، میری شرمگاہ پہ، اللہ میری تنہائیوں پہ، اللہ میرے جذبوں پہ، یا اللہ میرے کانوں پہ جس کی وجہ سے کان خیانت کرتے ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کی حفاظت کا، کفایت کا، کفالت کا، تیری مدد کا
तेरी नुसरत का, तेरी हिफाजत का। या अल्लाह मैं नियत करके 11 बार सांस रोक के कहफ पढ़ता हूं। फिर पढ़े, क्या ख्याल है? अच्छा, पढ़ने से पहले एक सखावत कर लें। अल्लाह मैं अपनी भी नियत करता हूं, अपनी क़यामत की नस्लों की भी नियत करता हूं, अल्लाह पूरी उम्मत की भी नियत करता हूं, और इस हाल में बैठे जितने हैं और हमारे इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जा रहा और जो बाद में देखेंगे, अल्लाह उन सब की नियत भी करता हूं। क्या ख्याल है? कुरान का हर्फ बता रहा हूं मैं आपको, कुरान का हर्फ पढ़वा रहा हूं। हाँ जी, कहफ कहां है जी कुरान में? कैसे शुरू होता है कहफ? वल, हाँ हाँ, ये भी है, एक और भी है, फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल दिल का। और ये आयत तो नींद की चाबी है जो मैंने पढ़ी है। जिनको नींद ना आती हो, फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ, बस इसको पढ़ना शुरू कर दे। वो कहते हैं ना कि बस फिर नींद सूली पे भी आ जाएगी। अजब चीज है ये, अजब चीज। अच्छा, अब ये कुरान है जो मैं आपको पढ़वा रहा हूं, लेकिन यकीन जानिए आप इसी हिफाजत के नजारे देखेंगे। अच्छा, फिर एक और अजीब चीज है, शब जुमा में पढ़वा रहा हूं, इतने बड़े मजमे में पढ़वा रहा हूं, ये कैसा होगा उस करीम का यार, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर, कोई नजीब, कोई नजीब नकीब, कोई अबरार, कोई ऐसा अल्लाह का दोस्त होगा, वो भी पढ़ेगा तो अल्लाह कहेगा इसका भी कबूल है, तो जा सब का कबूल है। ना मैं भौंका ते ना मैं टौंका ते ना मैं शोर मचावा ते नेकां दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। वाह सुभान। कुरान का ये लफ्ज, कुरान का ये हर्फ, कुरान का ये बोल अजब ताकत रखता है, अजब कीमत है इसकी। तो फिर पढ़े, अभी नहीं, अभी इसके फायदे और सुन लें। भूख बढ़ के, भूख जो है ना बढ़ के, मेरी कमर में शदीद दर्द था, लिखा है मेरी कमर में शदीद दर्द था, मैंने उस जगह पर 7 बार कहफ लिख दिया, उस जगह से दर्द ऐसा गायब हुआ कि आज तक दोबारा हुआ ही नहीं। और ये कमर में नहीं, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, आसान में दर्द हो, उंगली से कहफ लिख दें, ऐसे कहफ अनपढ़ से अनपढ़ बंदा लिख सकता है, वजू शर्त नहीं, वो जिस हालत में है लिख सकता है। कहफ कहफ कहफ, दाढ़ में दर्द है, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, यहां भी दर्द है, कहफ लिख दिया, उंगली से लिख दिया। हमने अपने घर के तमाम छोटे बच्चों के माथों पर 7 बार कहफ लिखा हुआ है। अभी मेरे पास छोटा सा बहुत आम बैठा था, चुप करके बैठा हुआ है, छोटा नहीं आम था, आमद का, तो उसके इस गाल पे कहफ लिखा, इस गाल पे कहफ लिखा, माथे पे कहफ लिखा, कमर पे कहफ लिखा, कहफ लिख के मैं भी आ रहा, इधर कहफ, इधर कहफ, इधर चुप कर मुझे देख रहा है, रोता नहीं है। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने अपने थोड़े बच्चों के माथे पर 7 बार कहफ लिखा हुआ है ताकि कोई उस पर मैली नजर न रखे, और चोटों से, दर्दों से, खेल कूद के दरमियान लगने वाली चोटों से हिफाजत रहे। सर, कमर, टांगें, बाजू, चेहरा, गर्दन, सीना, पेट पर 7-7 बार कहफ लिख दिया। बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, नजर बस से भी बचे हैं, जिन्नात से भी बचे हैं। हर हिस्से पे लॉक लगाते, कड़ा लगाते, बुजुर्गों के कड़े होते थे लगा देते थे, बुजुर्गों के कड़े होते थे लगा देते थे। कैसी अजब चीज है, एक हर्फ है कहफ कहफ कहफ। मैंने इतनी देर में दिल में पढ़ा है, ये भी मैंने कहफ के बाद ना इतनी देर में दिल में पढ़ा है। ये क्या दफा पढ़ ली, एक है सांस रोक के, एक है दिल को कह तू पढ़, दिल को मजबूर करें। अब पढ़ें जरा, दिल को मजबूर करें, सांस भी रोकें और दिल से पढ़ें कहफ कहफ। अच्छा, अब जरा एक चेक करें, मोबाइल निकालें और सेकंड चेक करें हसास, कि सिर्फ 11 दफा सांस रोक के पढ़ने में कितने सेकंड लगते हैं। पहले चेक करें, और जो मेरे करीब बैठे हैं वो जरा चेक करें, बाहर दूर दूर वालों की आवाज नहीं आती। अच्छा, जब मैं कहूंगा ना उस वक्त सेकंड चेक करेंगे, जब मैं अर्ज करूंगा और क्या कहूंगा, सिर्फ कहफ कहूंगा, कहफ से मुराद है कि आपने फिर सांस रोक के पढ़ना शुरू कर देना है और सेकंड चेक करना है, ठीक है ना? कहफ,
جی ایک 12 کہتا ہے، ایک 13 کہتا ہے، 8 سیکنڈ 13 سیکنڈ، چلو جی 12 13 والے زیادہ ہیں، ہم 12 13 مان لیتے ہیں۔ مجھے اتنا بتا دیں، اگر 13 سیکنڈ اچھا ایسے ہے، مجھے تو یہاں پتا چلا، میں نے پروگرام دینے شروع کیے تو مجھے پتا چلا کہ پروگرام کے درمیان اتنے سیکنڈ کا اشتہار جو ہے وہ تو ٹی وی پہ اس کے اتنے پیسے ہوتے ہیں، وہاں منٹ نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ کوئی منٹوں کا اشتہار، کوئی سیکنڈوں کا ایسے اشتہار ہوتا ہے، اور ایک سیکنڈ میں آنکھوں کے سامنے چیز گزرتی ہے اور بک جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے۔ سیکنڈوں کی اتنی قیمت ہے، اور آپ جو ایک سیکنڈوں میں بیٹھ کے ابھی پڑھ چکے ہیں کہف، اس کی طاقت ہی، اس کی تاثیر ہی یقین جانیے نسلوں میں کام آتی ہے، نسلوں میں کام آتی ہیں۔ ایک لفظ ہے کہف، اور اس کی اتنی تاثیر تھوڑی سی ہمارے سامنے کھلی ہے۔ کیا خیال ہے آج کے بعد کوئی بندہ کہف لکھنا بھولے گا، کہف پڑھنا بھولے گا، سانس بند کے سانس بغیر بھولے گا؟ اسے پتا ہے کہ کہف میں کیا حفاظت، جنات سے حفاظت، جادو سے حفاظت، ظلم سے حفاظت، ظالم سے حفاظت، دشمن سے حفاظت، کالی چیزوں سے، کالے مندر، کالے بندر اور کالی دیوتیوں، ان سے حفاظت ہے، اور ایک حاسد اور دشمن سے حفاظت ہے، بچوں کو چوٹیں نہ لگیں، دکھ نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو، اس سے حفاظت ہے، کہیں درد ہے، تکلیف ہے، اس سے حفاظت ہے، اور گاڑی کے اوپر لکھ دیں گاڑی کی حفاظت، سوار پہ لکھ دیں سوار کی حفاظت، سواری پہ لکھ دیں سواری کی حفاظت، اس کے اندر طاقت اور حفاظت ہے۔